اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحقیقۃ ان ھذا القول یحتاج الی تحلیل مدلول صیغۃ فعل الامر الی آخرہ۔ یہاں سے درس ہونا ہے مگر چونکہ رمضان میں تعطیلات کی بنیاد پر ایک گیپ ہوا تو میں صیغۃ الامر کی جو ہیڈنگ ہے وہاں سے آج کے درس کو ملا رہا ہوں، جبکہ یہ 10-12-15 لائن صیغۃ الامر کی ہو چکی تھی۔ خوب 13واں درس ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے الدلیل الشرعی اللفظی، دلیل شرعی بتایا تھا۔ دلیل شرعی جو ہے لفظی ہے اور غیر لفظی ہے۔ ہم دلیل شرعی لفظی پڑھ رہے ہیں اور اس میں صیغہ امر تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو 2 عناصر بیان کیے تھے جس کی طرف میں نے کل کے مختصر درس میں جو تمہیدی درس تھا نئے سرے سے اس میں اشارہ کر دیا تھا کہ عناصر 2 طرح کے، عناصر خاصہ اور عناصر عامہ، اور یہ جو عناصر عامہ ہیں ان میں سے ایک صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ صیغہ امر جو ہے صیغۃ و فعل امر، جیسے اذهب، صلی، صم، جاہد، یہ نظر آیا آپ سب لوگوں کو؟ جی، یہ اس کے طریقے سے اور دوسرے کلمات یہ اوامر میں سے ہیں۔ کیا ہیں؟ اوامر میں سے ہے، امر ہے۔ والمقرر بین الاصولیین عادتاً، اور جو اصولیوں کے درمیان عام طور پہ بات کہی جاتی ہے، جو ثابت شدہ ہے، مقرر ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، جو مانی ہوئی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ رائج اصطلاح اصولیوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ صیغہ امر دلالت کرتا ہے وجوب پر۔ اب سوال ایک ابھارا تھا، انہوں نے آپ کے ذہن میں آ جائے گا جب میں اس کو ریپیٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن ھذا القول یدعونا، یہ قول جو انہوں نے فرمایا ہے، جو اصولین کہتے ہیں کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یہ قول ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم سوال کریں کہ ان علماء اعلام، بزرگان علم اصول کی مراد اس قول سے کیا ہے کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے؟ کیا ذرا بورڈ پہ آ جاؤں، دیکھیے گا یہ جو کہا گیا صیغۃ الامر یا صیغہ امر، یہ مساوی ہے، مرادف ہے وجوب کے۔ امر یعنی وجوب، امر یعنی وجوب، کیا یہ مراد ہے صیغہ امر یعنی وجوب؟ ایک سوال۔ خوب، جس چیز کے اوپر کلمہ وجوب دلالت کرتا ہے اسی چیز کے اوپر صیغہ امر دلالت کرتا ہے، کیا ان کی مراد یہ ہے؟ تو اگر ایسا ہوا تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ نشان کا ہے کیا؟ مساوی گئے نا، یہ دونوں مترادف ہو جائیں گے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں وجدانی طور پر، بالوجدان، ہمارا وجدان اس بات گواہی دیتا ہے، ہمارا ضمیر کہتا ہے، ہمارا شعور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صیغہ فعل امر اور وجوب، کلمہ وجوب، یہ دونوں مترادف و برابر نہیں ہیں۔ خوب، اگر یہ دونوں برابر ہوتے تو کیا ہوتا؟ جیسے انسان کی جگہ آپ بشر رکھ دیجئے، ٹھیک ہے، انسان کی جگہ آپ بشر رکھ دیجئے تو بات ہو جاتی ہے صحیح۔ آپ کہیں کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے مومنین کے، ہر بشر گھاٹے میں سوائے مومنین کے، بات صحیح ہے نہیں؟ تو مترادفین کو ایک دوسری جگہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے صیغہ امر کی جگہ وجوب کر دیجئے اور وجوب کو صیغہ امر کی جگہ رکھ دیجئے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے جگہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جب تک ان دونوں کو ایک دوسرے پر رکھنا جائز نہیں ہے اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صیغہ امر اور وجوب کیا ہیں؟ آپس میں مترادف ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ انسان اور بشر یہ دونوں مساوی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہ دونوں مساوی ہیں تو آپ جہاں پہ انسان کا استعمال ہوا وہاں بشر رکھ دیے، جہاں بشر کا استعمال ہوا انسان رکھ دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ چونکہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ دونوں مترادف نہیں ہیں۔ اب پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے لکھا ہے اگلے صفحے کے صفحہ نمبر 90 کے
پہلی لائن میں وما دام حاضر استبدال غیر جائز، جب تک یہ استبدال یعنی تبدیلی جائز نہیں ہے ہوگی، غیر جائز ہوگی، فنعرف تو ہم پہچان لیں گے اسی سے کہ ان صیغۃ الامر تدل علی معنی یختلف عن المعنی الذی تدل علیہ کلمۃ الوجوب، کہ صیغہ امر کسی ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے، صیغہ امر ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کلمہ وجوب کا معنی نہیں ہے، یہ کسی الگ معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ کسی الگ معنی پر، جب الگ الگ معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اس کو اس کی جگہ اس کو اس کی جگہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ خوب، پھر فرما رہے ہیں کہ وَيُصْبِحُ مِنَ الصَّعْبِ عِنْدَ إِذٍ، جب دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا تو مشکل ہو جائے گا اصولیوں کے اس کلمے کو، اس جملے کو، اس بات کو سمجھنا، اس قول کو سمجھنا کہ صیغہ امر جو ہے دلالت کرتا ہے وجوب کے اوپر۔ ہم نے گفتگو کا اس درس آغاز کہاں سے کیا؟ ان صیغۃ الامر تدل علی الوجوب، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس جملے کو سمجھنا مشکل ہو گیا جب اس دونوں کو میں دوسری جگہ رکھ نہیں پا رہے ہیں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں صیغہ امر وجوب دلالت کرتے ہیں؟ اس جملے کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے والحقیقت، آج کا درس، والحقیقت ان هذا القول یحتاج، آپ سب لوگ درس کی فضا میں آگے واپس سمجھ میں آ گیا کہاں جانا چاہ رہے تھے ہم لوگ؟ والحقیقت ان هذا القول یحتاج الى تحلیل مدلول صیغۃ فعل الامر، حقیقت یہ ہے کہ اب یہاں ہم کو مدلول صیغہ امر یعنی جس چیز کے اوپر صیغہ امر دلالت کر رہا ہے اس کی تھوڑی تحلیل کرنی پڑے گی، چھان بین کرنی پڑے گی، تھوڑا تحقیق کرنی پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے اصولیوں کا کہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ خوب، والحقیقت ان هذا القول يحتاج الى تحلیل مدلول صیغۃ فعل الامر، حقیقت یہ ہے کہ بے شک یہ قول اس بات کا محتاج ہے کہ تحلیل کی جائے، تحلیل یعنی تجزیہ کیا جائے، اس کو تھوڑا سا آپریشن کیا جائے، تحقیق کی جائے، مطلب تک تہ تک پہنچا جائے۔ سمجھ میں آ گیا تحلیل کا مطلب؟ خوب، تحلیل کی جائے، چھان بین کی جائے اور دیکھا جائے کہ حقیقت صیغہ مدلول صیغہ امر کیا ہے، لیکن نعرفہ، تاکہ ہم پہچانیں کیف تدل علی الوجوب، ہم پہچانیں کہ صیغہ امر وجوب پہ کیسے دلالت کرتا ہے۔ ایک چیز آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں میں، ایک چیز ہوتی ہے نسبت ارسالیہ، ارسالیہ یہ پہلے سے ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی آگے آ رہا ہے، اس سے کام ہم کو نسبت ارسالیہ، دو چیزوں میں ایک نسبت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دو چیزوں میں ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ امر میں ہوتا ہے کہ ارسال کے معنی ہوتا ہے بھیجنا، امر کے معنی ہوتا ہے آگے بڑھانا، مبعوث کرنا، بھیجنا۔ تو نسبت ارسالیہ یعنی امر میں کرتے کیا ہیں کہ مخاطب کو کسی چیز کی طرف بھیجتے ہیں، روانہ کرتے ہیں، ارسال کرتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے البتہ ایک مثال بھی آگے چل کے دی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے، شکاری ہے، شکاری اپنے سگے شکاری کو، کتے کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، سگے شکاری کو، کلب کو کدھر بھیجتا ہے؟ اپنے، بتائیے، اپنے شکار کی طرف۔ جب روانہ کرتا ہے سگے شکاری کو، شکاری اپنے شکار کی طرف، تو اس سے چاہتا ہے کسی چیز کو، وہ کیا ہے کہ جا کر کے اس کو لے کر کے آئے، شکار کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ تو یہاں جب مولا اپنے عبد کو کوئی حکم دیتا ہے، مثلا حکم یا امر دیتا ہے، مولا کس کو؟ عبد کو، مولا عبد کو حکم دیتا ہے، تو اصل میں کیا کرتا ہے؟ وہ ارسال کرتا ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ جا کر کے لے کر کے آؤ پانی، مثلا اس سے کہا گیا شکار کو لے کر کے آؤ، اس سے کہا گیا کہ پانی کو لے کر کے آؤ۔ تو
تو یہ ارسال کرتا ہے نا، یہ شکاری جب شکار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے جانوروں کو ارسال کرتا ہے. تو یہ ایک ارسالیہ کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے شکار کی مثال دی، شکار و شکاری کی، کہ مولا جب عبد سے کہتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے جاؤ فلاں کام کرو، تو اسی طریقے سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں کام انجام پائے، جیسے یہ شکاری چاہتا ہے کہ سگے شکاری اس کام کو انجام دے. والحقیقت ان ھذا القول یحتاج الی تحلیل مدلول صیغۃ فعل الامر، یہ قول محتاج ہے مدلول صیغہ امر کی تحلیل کے لیے، تاکہ ہم پہچانیں کہ کس طریقے سے صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. فنحن حین ندقق فی فعل الامر، پس جب ہم فعل امر میں دقت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو نجد ہم پاتے ہیں کہ انہ یدل علی نسبۃ بین مادۃ الفعل والفاعل، ہم پاتے ہیں کہ مادہ فعل اور فاعل میں ایک نسبت پائی جا رہی ہے. یہ ہے لفظ صلی. ٹھیک ہے، صلی میں مادہ کیا ہے؟ صلاۃ. اور یہاں ایک کون چھپا ہوا ہے؟ انتا. انتا چھپا ہوا نا، جسے کہا جا رہا ہے لے آؤ تم نماز پڑھو. تو مادہ صلاۃ میں اور انتا میں ایک نسبت پائی جا رہی ہے بجا لانے کی، کہ تمہیں جانا ہے اس کام کی طرف، ہے نا. کہ ہم پاتے ہیں کہ مادہ فعل اور فاعل میں ایک کیا ہے؟ نسبت پائی جا رہی ہے. ان فعل الامر، ہم پاتے ہیں کہ فعل الامر نجد انہ یدل علی نسبۃ، دلالت کرتا ہے ایک نسبت کے اوپر. کون سی نسبت؟ بین مادۃ الفعل والفاعل، مادہ فعل اور فاعل کے درمیان ایک نسبت، اس پہ دلالت کرتا ہے. منظوراً الیہا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، منظوراً الیہا یعنی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، بما ہیا نسبتون، کہ یہ نسبت کون سی نسبت جو ان دونوں کے درمیان پائی جا رہی ہے، کون سی نسبت ہے؟ یرادو، ایسی نسبت ہے کہ یرادو تحقیقھا، جس کو محقق کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے. صلاۃ اور انتا کے درمیان ایک نسبت ہے، بجا آوری صلاۃ، صلاۃ کو بجا لاؤ. تو انجام دہی صلاۃ کی نسبت صلی یعنی مادہ صلاۃ اور انتا یعنی مخاطب، ان کے بیچ میں ایک نسبت ہے، اس نسبت کو انجام دینے محقق کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے. وَإِرْسَالُ الْمُكَلَّفِ نَحْوَ ایجادها، اور مراد لیا گیا، ارادہ کیا گیا ہے کہ مکلف کو بھیجا جائے اس کو انجام دینے کی طرف، ابھارا جائے، آگے بڑھایا جائے اس کو انجام دینے کی طرف. یعنی وہ نسبت کیا یاد رکھیے، وہ نسبت اتیان نماز ہے، اتیان صلاۃ ہے نا. اس اتیان صلاۃ کی طرف دیکھیے، ایک ہو گیا صلاۃ، یہ صلی میں ادھر لکھ دوں تاکہ جو لوگ ادھر وہ بھی دیکھ لیں. یہ صلی امر ہے نا، تو جب اس کا آپ تجزیہ کریں گے تو یہاں دو چیز پائیں گے آپ لوگ. ایک ہے صلاۃ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے انتا جس کو حکم دیا جا رہا ہے. صلی میں کیا چیز ہو گیا؟ ایک مادہ صلاۃ اور ایک مخاطب، نہیں ہے؟ ہے نا. اب ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اتیان صلاۃ. یہ ہے نسبت جو ان دونوں کے بیچ میں پائی جا رہی ہے. اصل ہماری مراد نہ انتا ہے اور نہ صرف صلی ہے، بلکہ کیا ہے؟ اتیان صلاۃ من انتا. اس نسبت کے اوپر ملا کر کے صلی دلالت کر رہا ہے. سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھ آ گیا؟ خوب، سوری بار بار ہل رہا ہوں، بار بار کرسی جو وہ آواز کر رہی ہے. خوب. وہ ارسال المکلف، مراد جو ارسال المکلف الی ایجادھا، کہ مکلف کو بھیجا جائے اس کو ایجاد کرنے کے لیے، یعنی اس کو بجا لانے کے لیے. ایجادھا نہیں بجا لانا. ذرا میں خوب. ارأیت، اب وہ شکار والی مثال آ گئی. ارأیت السیادہ، کیا آپ نے صیاد کو دیکھا، شکاری کو دیکھا؟ صیاد نہیں شکاری، صید کہتے ہیں شکار کو. ارأیت السیادہ حین یرسل کلب الصید الی فریسته، کہ جب وہ اپنے کتے کو بھیجتا ہے فریسته یعنی شکار کی طرف. کیا آپ نے کبھی دیکھا
کہ انا تلک الصورۃ التی یتصورها الصیاد، صیاد کتے کو کے جانے سے کس صورت کو دماغ میں لاتا ہے؟ عن ذهاب الکلب، کتے کے شکار کی طرف جانے سے، الی فریسۃ الی الفریسہ، شکار کی طرف کتا جب جاتا ہے تو اس جانے سے صیاد یعنی شکاری اپنے ذہن میں کس نسبت کو لاتا ہے؟ وہ ہوا یرسل الیہا، اس حالت میں ہوا واو حالیہ، اس حالت میں کہ وہ کتے کو ادھر بھیج رہا ہے شکار کی طرف. کیا آپ فرما رہی ہیں؟ آپ نے کچھ فرمایا نا؟ کس نسبت کو ذہن میں لاتا ہے، کس تصور کو کرتا ہے؟ وہ یہ ہے ہیا نفس الصورۃ التی یدل علیہا فی الامر، وہی صورت شکاری اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ جس صورت کے اوپر صیغہ امر فعل امر دلالت کرتا ہے. یہاں جب کہتا ہے کہنے والا صلی، نماز پڑھو، تو چاہتا ہے اتیان، ہے نا؟ جب یہ کہتا ہے اپنے کتے سے جاؤ تو کہتا ہے اتیان، یعنی لے کر کے آؤ جلدی سے. یہ بھیجتا ہے مولا نماز پڑھنے کے لیے، نماز کو بجا لاؤ، یہ بھیجتا ہے کس کام کے لیے؟ شکار پکڑ کر لے آؤ. تو جو شکاری کے دماغ میں تصور آتا ہے ویسی تصور مولا کے دماغ میں آتا ہے. مثال بلا تشبیہ، یعنی لفظ یعنی صیغہ امر سے بھی وہی تصور ذہن میں آتا ہے کہ اس کام کو انجام دینا ہے. ہو بولے تو میں عبارت ایک بار اور پڑھ رہا ہوں. انا تلک الصورۃ التی یتصورها الصیاد عن ذهاب الکلب الی الفریسۃ وہو یرسل الیہا، وہ صورت کے جس کو تصور کرتا ہے صیاد جب اپنے کتے کو بھیجتا ہے شکار کی طرف. ٹھیک ہے، اس حالت میں کہ اس نے جب بھیجا ہے کتے کو تو کتے کے جانے سے جس صورت کو تصور کرتا ہے وہ ہیا نفس الصورۃ التی، یہ سیم وہی صورت ہے کہ جس کے اوپر فعل امر دلالت کرتا ہے. ولہذا یقال فی علم الاصول، اسی لیے علم اصول میں کہا جاتا ہے کہ ان مدلول صیغۃ الامر هو النسبۃ الارسالیہ، مدلول صیغہ امر کیا ہے؟ نسبت ارسالیہ ہے. مدلول صیغہ امر کا مدلول معنی جو نہ وجوب ہے نہ کچھ اور ہے، نہ وجوب ہے نہ صلاۃ ہے نہ انتا ہے نہ کچھ ہے. کیا ہے؟ نسبت ارسالیہ. وہ نسبت ارسالیہ کبھی اتیان صلاۃ کے طور پہ ہوتی ہے، کبھی اتیان ماں کے طور پہ ہوتی ہے، کبھی کسی اور شکل میں ہو سکتی ہے. اصل چیز جو ہے وہ نسبت ہے کہ جس میں بھیجا جا رہا ہے مکلف کو مولا کی طرف سے کس امر کو انجام دینے کے لیے. مدلول سے امر جو ہے وہ نسبت ارسالیہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ واضح کر کے شاید پیش کرنا آسان نہ ہو نسبت ارسالیہ کو. وَكَمَا أَنَّ الصَّيَّادَ حِينَ يُرْسِلُ الْكَلْبَ إِلَى فَرِيسَتِهِ قَدْ يَكُونُ إِرْسَالُ هَذَا نَاتِجًا عَنْ. اچھا، اب جب بھیجنے والا کتا بھیج رہا ہے شکار کے لیے تو ایک مرتبہ فرض کیجئے کہ ایک بکری کو شکار کرنے کے لیے بھیجا. جب سیاح اس نے بھیجا شکار کرنے کے لیے، ہے نا، تو ایک مرتبہ بکری کو شکار کرنے کے لیے بھیجا جس کی قیمت مثال کے طور پہ 2000 روپے ہے. اور ایک مرتبہ اس نے شکار کرنے کے لیے بھیجا ہے سامنے ہرن کو جس کی قیمت کتنی ہے؟ 4000 روپے ہے. تو جب بکری کو شکار کرنے بھیجے گا تو شوق ہوگا، ہاں لے کے آئے، لیکن اس سے زیادہ شوق ہوگا کب؟ جب ہرن کو شکار کرنے بھیجے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری کو شکار کرنا مستحب ہے، ہرن کو شکار کرنا کیا ہے؟ واجب ہو جائے گا. یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. یہ جب بلایا جاتا ہے کسی امر کی طرف بھیجا جاتا ہے بندے کو، مکلف کو بھیجتا ہے مولا، تو وہ امر یا تو اس میں بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے، شوق شدید ہوتا ہے تو واجب کہلاتا ہے، شوق ضعیف ہوتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ مستحب کہلاتا ہے. شیخ صدر کی اس مثال سے واجب اور مستحب کو سمجھنا آسان ہو گیا. وَكَمَا أَنَّ الصَّيَّادَ حِينَ يُرْسِلُ الْكَلْبَ إِلَى فَرِيسَتِهِ قَدْ يَكُونُ إِرْسَالُهُ هَذَا نَاتِجًا عَنْ شَوْقٍ شَدِيدٍ إِلَى الْحُصُولِ عَلَى تِلْكَ الْفَرِيسَةِ وَرَغْبَةٍ عَقِيدَةٍ فِي ذَلِكَ. اور جب صیاد بھیجتا ہے، شکاری بھیجتا ہے کتے کو اپنے شکار کی طرف، تو اس کا بھیجنا کبھی کبھی شوق شدید اور رغبت عقید، عقید تاکید والی رغبت، چاہت، شوق، رغبت عقید اور شوق شدید کے نتیجے میں وہ ارسال عمل میں آتا ہے. بھیجتا ہے تو شوق ہوتا ہے، جائے جلدی لے کر، ہرن ہے ہرن. وقد یکون ناتجن، اور کبھی یہ بھیجنا نتیجہ ہوتا ہے کس چیز کا؟ کس چیز کے نتیجے میں بھیجتا ہے؟ ایک رغبت تو ہے مگر رغبت غیر عقید ہے، شوق غیر شدید ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی بہت شوق، کبھی ہرن کی طرف بھیجتا ہے تو بہت شوق سے، ہاں جلدی سے لے کے آئے ہرن، اور کبھی بکری کی طرف بھیج رہا ہے تو تھوڑا سا شوق ہے مگر کم ہے. ٹھیک ہے.
خوب کذالک النسبۃ الارسالیۃ التي تدل علیها الصیغۃ فعل الامر الصیغۃ فی فعل الامر، اسی طریقے سے ہے نسبت ارسالیہ صیغہ فعل امر میں بھی کہ قد نتصورها ناتجۃ عن شوق شدید والزام اکید، کبھی کسی چیز کی طرف جب شارع بھیجتا ہے امر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہا گیا تصدقو، صدقہ دو، ٹھیک ہے، تصدقو صدقہ دو، کبھی کہ صلی، تو جب ادھر بھیجتا ہے تو 200 درجے 2000 درجے ہیں ثواب کے، اور ادھر بھیجا گیا تو 4000 درجے ہیں ثواب کے، ٹھیک ہے، 4000 درجے مثلا۔ تو اب جب ادھر صدقہ کہا گیا کہ صدقہ دو، یہ بھی امر ہے، یہ بھی امر ہے، مگر یہ شوق شدید کا نتیجہ، یہ شوق ضعیف اور غیر شدید کا نتیجہ ہے۔ تو صیغہ امر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ خوب وقت نتصورها ناتجۃ عن شوق اضعاف، یعنی ضعیف تر ہوتا ہے، ورغبۃ اقل درجۃ تمیز عقل کے لیے، کبھی کبھی رغبت ہوتی ہے مگر درجے کے لحاظ سے کم ہوتی ہے امر کرتے وقت۔ وعلیٰ ذو، اس بنیاد پر، اسی کی روشنی میں نستطیع، ہمارے اندر اس بات کی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ الان درس کا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے، 1 منٹ رہ گیا، مگر مجھے تھوڑا 2-3 منٹ دیے گا تاکہ میں جملے کو مکمل کر دوں۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نفہم معنی ذالک القول الاصولی القائل، وہ جو اصولی قول جو شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ صیغہ امر دلالت کرتا ہے وجوب کے اوپر، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ فإن معناه، اس کا معنی یہ ہے کہ ان الصیغۃ قد وضعت للنسبۃ الارسالیہ، صیغہ امر کاہے کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ احسن، تو نسبت ارسالیہ کے لیے، بوصفها ناتجۃ عن شوق شدید والزام اکید، صیغہ امر وضع کیا گیا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے، یہ ہے شوق ضعیف ہے نا، اور یہ شوق شدید۔ تو یہ جو کہا گیا صیغہ امر وجوب دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صیغہ امر وضع کیا گیا ہے نسبت ارسالیہ کے لیے۔ کس نسبت ارسالیہ کے لیے؟ جس نسبت میں شوق، احسنتم، شوق شدید پایا جائے۔ وضعت للنسبۃ الارسالیۃ بوصفها ناتجۃ عن شوق شدید والزام اکید، نسبت ارسالیہ کے لیے صیغہ امر وضع کیا گیا، اور کون سی نسبت ارسالیہ کے لیے؟ جس میں شوق شدید و الزام عقید پایا جاتا ہے۔ الزام عقید وہی ہے رغبت عقید۔ ولہذا يدخل معنى الالزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصورها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون ان يصبح فعل الامر مرادفا لكلمة الوجود۔ تو ٹھیک ہے، اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صیغہ امر وجوب دلالت کرتا ہے، ہم وجوب تو سمجھ رہے ہیں مگر صیغہ امر مترادف نہیں ہے اس وجوب کے، لیکن ہاں چونکہ وجوب شوق شدید کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، وجوب شوق شدید کو سمجھاتا ہے، اور یہاں امر میں بھی شوق شدید ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کر رہا ہے۔ سمجھا کی بات نہیں سنی؟ وجوب میں کیا پایا جاتا ہے؟ جہاں پہ 4000 درجے ہوں گے ثواب کے، وہاں وجوب ہوگا۔ جہاں 2000 درجے ہوں گے مثلا، وہاں کیا ہوگا؟ استحباب ہوگا۔ 2000 درجے میں شوق ضعیف ہوگا، اور 4000 درجے ثواب کے جائے وہاں شوق شدید ہوگا۔ تو وجوب جو ہے وہ 2000 والے کو سمجھاتا ہے 4000 والے کو، اور یہ نسبت ارسالیہ جب 4000 والے تک پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امر اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ امر جو کائے کو سمجھاتا ہے؟ نسبت ارسالیہ کو، اور نسبت ارسالیہ کون والی؟ یہ والی کہ یہ والی؟ نیچے والی۔ اسی لیے ہم نے آ کر کے کہا کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی شوق شدید کو سمجھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرما رہے ہیں کہ ہاں ولہذا يدخل في معنى الالزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصورها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها، جب ہم اس لفظ کو سنتے ہیں، امر کو، صیغہ امر کو سنتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں وہی والا معنی آ جاتا ہے، الزام والا، وجوب والا معنی آ جاتا ہے۔ دون ان يصبح فعل الامر مرادفا لكلمة الوجود، امر صیغہ امر کلمہ وجوب کے مترادف نہیں ہے، مگر وجوب سمجھ میں کیسے آ رہا ہے؟ اس بیان اور اس توضیح کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو دی ہے۔ وليس معنى دخول الالزام والوجوب في معنى الصيغة ان صيغة الامر لا يجوز۔ اب ایک سوال، جب آپ نے کہا کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے،
یعنی وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں شوق شدید ہو نا. 4000 والے کے لیے صیغہ امر ادا کیا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ صیغہ امر جو ہے وہ تصدقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تو صیغہ امر نہیں ہے, تو 2000 والے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے 2000 والے استعمال ہوتا ہے, مگر آپ کو تو پتا ہے نا ایک استعمال حقیقی ہے اور ایک استعمال مجازی ہے. جب بغیر کسی قرینے کے استعمال ہو تو پھر حقیقی مراد ہوتا ہے, یعنی واجب پہ دلالت کرتا ہے. اور اگر کوئی قرینہ موجود ہو جو ہم کو دکھا رہا ہو, چھوٹ ہو سکتی ہے اس میں, ہاں تو وہاں پر جو ہے وہ صیغہ امر جو مستحب پہ دلالت کر رہا ہے وہ مجازن دلالت کر رہا ہے. سمجھ آ گیا؟ تو صیغہ امر بغیر کسی قرینے استعمال ہوگا تو کس پہ دلالت کرے گا؟ وجوب پہ, ہے نا. چونکہ امر آتے ہی دماغ میں وجوب آتا ہے, تو دماغ میں آنا ہے تبادل کرنا. اور آپ کو پہلے پڑھایا جا چکا ہے تبادل کیا علامت ہے, پڑھایا جا چکا آپ لوگوں کو, یاد نہیں آ رہا ہے؟ تبادل علامت حقیقت ہے. تبادل کیا ہے؟ علامت حقیقت ہے. تو جب ہم بغیر کسی قرینے کے استعمال کرتے ہیں امر کو تو دماغ میں کیا آتا ہے؟ وجوب آتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صیغہ امر کا اصلی معنی جو وہ کیا, وجوب کے استفہام ہو گیا. ٹھیک. وَلَيْسَ مَعْنَى دُخُولِ الْإِلْزَامِ وَالْوُجُوبِ فِي مَعْنَى الصِّيغَةِ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ. اچھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ اب اس کو ذرا سا, حالانکہ آسان ہے مگر بہرحال ٹائم ختم ہو گیا ہے, تھوڑا سا دوسرا سبجیکٹ بھی دیکھنا ہے, لہٰذا جو اس کو چھوڑ رہا ہوں. اور اب انشاءاللہ اس کو کل مکمل کر دوں گا. باخدا الحمد للہ رب العالمین.